تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب بات شکنجے میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ یہ طالبان کون ہیں؟ کہاں سے آ گئے ہیں؟ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہاں، افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا، اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے، اس کے لیے ذرا سرسری سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سالوں کا۔ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا۔ اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی، نماز روزہ اور اس پردہ حجاب یہ ان کے کلچر میں شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، یہ ان کے کلچر کا جز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے تحت۔ جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ، اب وہ اسکرٹ پہنے ہوئے تھی، ٹانگیں ان کی ننگی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے، افغان ملکہ، اس لباس میں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا، اکثر و بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا۔ اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہے، رجحان جو ہے، وہ روس کی طرف زیادہ تھے، لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے۔ سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی، اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے، اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا۔ پارٹیاں دو تھی، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مونشوکس اور بولشوکس کا تھا۔ پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک، کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں۔ اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھی، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق تھے۔ اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا۔ ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھی، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا۔ تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا، اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ وہ جو ہے یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے، اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے۔ انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے۔ پھر استاد ربانی، عبدالرسول سیاف، اس قسم کے لوگ
ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی تو یہاں بھٹو صاحب نے سو بالکل صحیح قدم اٹھایا. ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپکی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی. لیکن یہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے، اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپکی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے. گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونگتے ہوئے اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے. لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا. یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا. بعد میں جب روسی فوجیں آ گئی، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست. ان میں سب سے پہلے ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا. اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی. اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں. یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے. یہ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں. We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا. ہم نے بار بار فوج کشی کی. یہ طالبان کون ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں؟ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. ہاں، افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا، اس پہلو سے تو وہ موجود تھے. لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے، اس کے لیے ذرا سرسری سا آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سالوں کا. افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا. اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی. نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے. یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جز ہے. لیکن یہ کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نظام کے تحت. جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی ملکہ، اور وہ اسکرٹ پہنے ہوئے تھی، ٹانگیں ان کی ننگی تھی. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان ملکہ اس لباس میں. لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا. اکثر و بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا. اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہے، رجحان جو ہے وہ روس کی طرف زیادہ تھے. لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے. سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی. تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی. اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا. پارٹیاں دو تھیں، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا
جو رشین ریولیوشن میں مونشوکس اور بولشوکس کا تھا، پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک، کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں، اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھی، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق تھے۔ اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا۔ ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھی، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر، جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں، اسی کے اندر تھا۔ تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا، اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ وہ جو ہے یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے، اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے۔ انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے۔ پھر استاد ربانی، عبد الرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی، تو یہاں بھٹو صاحب نے اس کو بالکل صحیح قدم اٹھایا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپکی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی، لیکن یہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپکی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے۔ گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونگتے ہوئے، اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے۔ لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا۔ بعد میں جب روسی فوجیں آ گئیں، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست۔ ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل حریت تھا۔ اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی، اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں، یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے یہ۔ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں۔ We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson۔ افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا، ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا، لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا، یہ ہر سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیں گے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جب کہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا، یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا، تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا، یا انگریزوں کے آنے سے پہلے، یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے، یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے، یا اطالویوں کے آنے سے پہلے، یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے، یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا، اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے
وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس سے، تو ہم نے خود ہی اس کو لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے۔ وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے ایک پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے، اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ درد؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی، لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، جذبہ موجود تھا۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا، اور یہ جذبہ کھچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے۔